بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ برادران اہل سنت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی علامت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ۔ یعنی آخر زمانے میں کچھ ایسے دجال اور جھوٹے قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ کبھی تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، تو تم ان سے دور رہنا، انہیں اپنے سے دور رکھنا کہ کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی قسم کا ایک فتنہ اور جھوٹ اس وقت ہمارے سامنے آیا جب کچھ نام نہاد اہل حدیث یعنی وہابیہ غیر مقلدین نے ڈشپلی کی سنی صحیح العقیدہ عوام کے حوالے سے یہ پھیلایا کہ معاذ اللہ انہوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے دل کی خوب بھڑاس بھی نکالی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈشپلی کی سرزمین پر وہاں کی ساری مسجدوں کو چھوڑ کر، وہاں کے علماء اور ذمہ داران کو چھوڑ کر، وہاں کی ساری عوام کو چھوڑ کر چند شریر اور فتین قسم کے لوگوں نے نظام آباد اور اطراف و اکناف کے لوگوں کی معاونت اور ان کے مشورے سے اپنے غلط عقائد و نظریات کی تبلیغ کے لیے اپنی علیحدہ مسجد بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور جب وہاں کی عوام کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے ڈشپلی اور ڈشپلی والوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے اور ڈشپلی کی سرزمین کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے انہوں نے اس مسجد کی تعمیر پر پابندی کا مطالبہ کیا، اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ جب وہابی غیر مقلدین نے اپنی ناکامی دیکھی تو انہوں نے اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا کہ معاذ اللہ ڈشپلی والوں نے مسجد کو شہید کر دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد انہوں نے جو مغلظات اور جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے اس کا علماء نے منہ توڑ جواب بھی دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی خباثت کا پھر یوں مظاہرہ کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اہل سنت کو اتحاد کی دعوت دی، اور پھر انہوں نے چند صورتیں رکھی کہ اگر وہاں پر کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جمعہ آپ خطبہ دیں، دوسرے جمعہ میں ہم خطبہ دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ خطبے میں آپ ننگے شاہ بابا، برہنہ شاہ بابا، کتے شاہ بابا، بلی شاہ بابا کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹے قصے اور حکایتیں بیان کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث بیان کریں گے۔ اس اتحاد کی دعوت پر ہمارے چند تحفظات ہیں اور ہمارے چند مطالبات ہیں، امید ہے کہ پوری جماعت اہل حدیث اس کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہم پر سب سے پہلے یہ الزام لگایا تھا کہ معاذ اللہ ہم مشرک ہیں، ہم منافق ہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں، اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے 15 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، یعنی ڈشپلی سے نظام آباد تک آپ کی نظر میں کوئی بھی جو ہے مسجد نہیں، وہاں کا کوئی امام آپ کی نظر میں مومن نہیں، بلکہ آپ نے صریح لفظوں میں مشرک اور منافق بھی کہا تھا، نام نہاد مسلمان بھی کہا تھا۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آئیں اور یہاں پر آ کر یہ ثابت کریں کہ ہم مشرک ہیں، منافق ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں۔ اگر آپ ثابت کر پائے تو اگر آپ اپنے دعوے میں سچے، اور اگر ثابت نہ کر پائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ جھوٹے ہیں، اور پھر حدیث پاک میں ایسے جھوٹوں کے لیے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ جس نے اپنے بھائی کو ایک کافر کہا، یعنی جس نے اپنے کسی بھائی پر کفر کا، شرک کا الزام لگایا، اور پھر اگر اس کے اندر کفر کی یا شرک کی وہ علامت موجود ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو وہی حکم اس پر پلٹے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ہم پر شرک کا اور کفر کا الزام لگایا، تو اگر آپ ثابت کر پائے پوری ذریت مل کر، پوری جماعت مل کر، تو پھر آپ کا دعویٰ سچا، ورنہ پھر آپ جھوٹے، مکار، فتین اور شر پسند ہیں، یہ عوام خود فیصلہ کر لے گی۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم قرآن اور حدیث بیان کریں گے، اور آپ جو ہے کتے شاہ بابا، بلی شاہ بابا، برہنہ شاہ بابا، ننگے شاہ بابا کی آپ جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کو ہم دعوت مناظرہ دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنی پوری جماعت کے ساتھ مل کر
اس بات کو ثابت کریں کہ ہمارے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم کی کتاب میں یا ان کے خطاب میں یا ان کی گفتگو میں کسی برہنہ شاہ بابا، کتے شاہ بابا، ننگے شاہ بابا، بلی شاہ بابا کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اگر نہیں ثابت کر پائے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ اس زمانے کے سب سے بڑے فتین اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بھئی آپ صرف کیوں پڑھیں گے؟ پہلی بات تو آپ اپنا مومن ہونا ثابت کریں، اپنا ایمان ثابت کریں، اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، پھر آپ نے جو الزام لگایا اس الزام کو ثابت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آمین بلند کہنا یہ حضور کی سنت ہے، رفع یدین کرنا حضور کی یہ سنت ہے، اور جو ہے ٹانگیں پھیلانا اگر یہ حضور کی سنت ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ڈشپلی کی سرزمین پر کیوں آئیں نظام آباد شہر میں پورے جو ہے عوام کو جمع کیا جائے، سنی اور اہل حدیث سب کو بلایا جائے اور سب کو بلا کر کے جو ہے یہاں پر مناظرہ کیا جائے۔ ہم آپ کو دعوت مناظرہ دیتے ہیں کہ آئیں یہاں پر آ کر کے سنتوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، اس موضوع پر ہم مناظرہ کر لیں۔ لیکن یہ مناظرہ اس وقت ہوگا جب آپ پہلے ہمارے اوپر لگائے ہوئے الزام کو ثابت کریں گے، اس کے بعد پھر یہ تیسرا مرحلہ ہوگا جس میں ہم آپ کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جس موضوع پر یا جس مسئلے پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے سارے علماء، ہمارے ذمہ داران آپ کی جو ہے مناظرے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، اور ہماری جانب سے یہ آخری تفصیلی اور بس یہ آخری پیغام ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اگر اس کا جواب دیا گیا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ پھر ہم سمجھ لیں گے کہ ڈشپلی، نظام آباد، حیدرآباد، دلی سے لے کر کے نجد تک جتنے بھی جو ہے یہ اہل حدیث برساتی مینڈکوں کی طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کا مقصد قوم کو، عوام کو صرف گمراہ کرنا، بے وقوف بنانا ہے۔ یہ کبھی بھی قال اللہ اور قال الرسول کی بات نہیں کرتے۔ امید ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دیں گے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو اپنی ذلت اور اپنی رسوائی کو خاموش چادر کے اندر چھپا کر کے آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، اور اتحاد کی دعوت پر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ناپاک کوشش نہ کریں۔ کسی نے کہا تھا، اور ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دیں کہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔